بسم اللہ الرحمن الرحیم، تختی نمبر 7، کھڑی حرکات۔ یہ لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ کھڑی حرکات۔ ویسے بہت سارے قاعدے آپ دیکھیں گے نا لکھے گئے ہیں، مختلف قاعدوں پہ تو بہت کام ہوا ہے، کسی نے کس انداز میں قاعدہ لکھا قرآن۔ دیکھیں سب کی نیت ایک ہے۔ وہ الگ باتیں ہیں کہ بعض حضرات کو اپنا قاعدہ لانے کا شوق ہوتا ہے یا اپنی محنت کا شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ منع نہیں ہے، دین کی خدمت ہے نام کا، لیکن یہ ہے بزرگوں کی خدمت پر اعتماد کرنا، یہ ہمارے دین کا بڑا حصہ ہے۔ البرکۃ مع اکابرکم، حدیث میں ہے کہ برکت اکابر کے ساتھ رہنے میں، بزرگوں کے ساتھ رہنے میں کیا ہے؟ جب بچے اپنے بزرگوں کی، بڑوں کی بات مانتے ہیں، ماں باپ کو، خاندان کے بڑوں کو اعتماد میں لے کے چلتے ہیں، سب سے اعتماد کی فضا بنتی ہے، برکت ہے۔ اور اعتماد ہو تو برکت ہے، اعتماد نہیں ہے تو برکت نہیں ہے۔ تختی نمبر 4، زبر زیر پیش کو لکھا ہے حرکات اور اس کو لکھا ہے کھڑی حرکات، تو دوسرے قاعدوں میں کچھ میں لکھا ہے پڑی حرکات، کھڑی حرکات۔ تو پڑی کہنے کی ضرورت ہی نہیں، پڑی کا مطلب یہ وہ نیچے زبر زیر پیش، اور یہ کھڑی ہے، تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بچوں کو یا ان پڑھ لوگوں کو جن کو پڑھا رہے آپ ان کو پہچان کروا رہے ہو، کہہ سکتے ہو، کوئی وہ نہیں ہے، یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے کہ یوں بولا یوں تو شریعت کو حکم ٹوٹ گیا ہے، لیکن یہ بڑی حرکات کہنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ صرف حرکات ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حرکات ہے، اور یہ کھڑی حرکات ہے، بس شکل بدل گئی تو کھڑی حرکات بن گئے، تو یہ ہے، تو ضرورت نہیں۔ حرکات، زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ حرکت والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ یہاں ہے کھڑی حرکات، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کتنا؟ ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ نمبر 3، کھڑا زبر الف مد کی جگہ، کھڑی زیر یا مد کی جگہ، الٹا پیش واو مد کی جگہ ہے۔ ابھی آگے آپ پڑھیں گے، دیکھو اگلی تختی ہے، تختی نمبر 8، کون سی ہے؟ حروف مدہ کی تختی ہے۔ تو حروف مدہ اور کھڑی حرکات ایک ہی چیز ہے، پڑھنے میں کیا ہے؟ ان کو بھی ایک الف کے برابر کہتے ہیں، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، اور ادھر بھی با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو، ایک ہی چیز ہے، صرف رسم الخط کا فرق ہے۔ اگر کھڑی حرکات آتے ہیں قرآن کریم میں کہیں بھی تو اس کو بھی کھینچیں گے ایک الف کے برابر، حروف مدہ کی شکل میں لکھے جاتے ہیں تب بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے، چیز ایک ہی ہے پڑھنے میں، صرف لکھنے میں فرق ہے دونوں میں۔ تو کہتے ہیں اب کیا ہے؟ کھڑا زبر جب ہوگا تو وہ الف مدہ بنے گا، کھڑی زیر یا مدہ ہے، الٹا پیش واو مدہ ہے۔ نمبر 4، را پر کھڑا زبر یا الٹا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا حرکات میں، را پر زبر یا پیش ہو، را کو کیا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہو تو اسی طریقے سے را پر کھڑا زبر یا الٹا پیش ہو، را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اور اگر را کے نیچے کھڑی زیر ہو تو را کو کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ کھڑی حرکات کو مجہول پڑھنے سے بچنا ہے، کھڑی حرکات کو مجہول پڑھنے سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ کس طریقے سے بچنا ہے؟ دیکھیں، با، بے، بو، یہ مجہول ہے، بے، بو، یہ کیا ہو گیا؟ یہ، یا، یہ، یو نہیں، با، بی، بو، یا، ای، یو، تو یہ کھڑی حرکات کے بارے میں ہدایات ہے۔ اب دیکھیں ان کی مشق کرتے ہیں، ہجے بھی کرتے ہیں، بغیر ہجے کے بھی پڑھتے ہیں۔ با کھڑا زبر با،
با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو، یا کھڑا زبر یا کھڑی زیر ی، یا الٹا پیش یو، یا یو۔ اب دیکھیں کہاں باریک کہاں موٹا۔ را کھڑا زبر را، را کھڑی زیر ری، را الٹا پیش رو، را ری رو، ما میمو، لا لیلو، واویو، نانینو، آئیو۔ اب دیکھیں یہاں بھی اور آخر میں جائیں وہاں بھی حمزہ ہے، وہاں ڈنڈے کے ساتھ لکھا ہے، یہاں اس طرح لکھا ہے نا، ہے دونوں حمزہ۔ اصول کے مطابق اسے دونوں کو ساتھ لکھنا چاہیے، اور پہچان کراؤ کہ دیکھیں یہ بھی حمزہ ہے یہ بھی حمزہ ہے، اس لیے کہ الف کے اوپر حرکت آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او، ہا ہی ہو، عا عی عو، غا غی غو، حا حی حو، خا خی خو، تا تی تو، فا فی ثو۔ اس میں سیٹی کی آواز نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جا جی جو، دا دی دو، ذا ذی ذو، زا زی زو، سا سی سو، شا شی شو، صا صی صو۔ موٹے حروف کو پڑھنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہے، دیکھو صاد کھڑا زبر صا، صاد کھڑی زیر صی، صاد الٹا پہ سو، صا صی صو، ضا ضی ضو، طا طی طو، ظا ظی ظو۔ اب دیکھیں یہاں مشابہ آواز حروف پیچھے آپ نے پڑھے تھے، مشابہ آواز حروف، ملتی جلتی آواز والے حروف کتنے؟ 15 تھے نا۔ اب دیکھیں یہاں قو، طی، قو، اور اوپر ہے تا، تی، تو، اس کو پر پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے۔ اسی طریقے ضاد اور ضا میں فرق، وا وا ضا
ضا وا، یہ سب فا فی فو، قا قی قو، کا کی کو، آ ای او۔ تجوید کے اصول میں سے ایک یہ بھی حمزہ کو ظاہر کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے نا، حمزہ کو بالکل ظاہر کرنا ہے۔ آ ای او، بالکل ظاہر کرے پورے قرآن میں جہاں الحمد الحمد، اانذرت اانذرت، ظاہر کرنا ہے۔ ہا ہی ہو، اب دیکھیں مشابہ آواز حروف ہے، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو، اس فرق کو واضح کرنا ہے، فرق واضح کرنا ہے، اس پہ نظر رکھیں۔ جو مشابہ آواز حروف ہے، بچے کو پڑھا رہے آپ، کسی کو قاعدہ پڑھا رہے، کہاں اس کو ایک حرف کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا، اس کی مشق کرائے۔ زو دیکھو دونوں کا مخرج الگ ہے، مشابہ آواز ہے، آواز ملتی جلتی ہے۔ دیکھیں یہ ہے زبان کی نوز، سا ذال ظا، ان کا مخرج ہے کہ، اور ضاد کا اپنا مخرج ہے۔ حافت اللسان جب اذراس علیا کی جڑ سے لگے، اذراس علیا اوپر کے ڈاڑوں کی جڑ سے لگے، واد وی وو، اور یہ ہے ضا ضا ضی ضو۔ بہرحال مشکل نے، ابھی تو ہم تعارف کروا رہے ہیں، کوشش کر رہے تعارف ہو جائے۔ اب دیکھیں حاشیے پر ایک بات لکھی ہے، پورے قرآن کریم میں، یہ میں نے لکھا ہے، پورے قرآن کریم میں ایک جگہ روایت حفص کے مطابق را کو مجہول پڑھتے ہیں۔ ویسے ابھی ہم نے پڑھا نا، کھڑی حرکات کو مجہول پڑھنا کیا ہے، مانے مجہول نہ پڑھے۔ پورے قرآن کریم میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں را کو مجہول پڑھتے ہیں، بسم اللہ مجریہا، مجریہا ہونا چاہیے نا، مجریہا، لیکن پڑھتے ہیں مجریہا۔ تو یہ ذرا یہ ہدایت کا بڑا خیال رکھیں۔